میرا جو مضمون ہے فیڈ مائی شیپ. کیا مضمون ہے جی؟ فیڈ مائی شیپ. اور اس کے لیے جو تلاوت ہے یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب 15 سے 17 آیات تک. جب ہم اس سارے حوالے کو پڑھتے ہیں 21 باب کو، تو اس کے جو شروع میں پہلی 15 آیات جو ہیں اس میں یہ جتنا بھی واقعہ ہوا ہے تبریاس کی جھیل یا گلیل کی جھیل آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے کنارے کا واقعہ ہے سارا. یہ پترس، نتنیل اور زبدی کے بیٹے یہ پوری رات مچھلیاں پکڑتے رہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یہ کوئی مچھلی نہ پکڑ سکے. اور پھر ایک اور بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا واقعہ ہے یہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کا واقعہ ہے، ریزریکشن کے بعد کا یہ واقعہ ہے. اور جب پھر یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے تو سٹارٹنگ میں انہوں نے نہیں پہچانا تھا، اور پھر یسوع جب آتے ہیں ان کے پاس اس جھیل میں تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنا جال ہے یہ داہنی طرف ڈالو. اور پھر انہوں نے داہنی طرف جال ڈالا تو لکھا بہت زیادہ مچھلیاں یہ پکڑ لائے. جب یہ مچھلیاں پکڑی تو یسوع مسیح کنارے پر تھے. تو جب یہ کنارے پر آتے ہیں تو لکھا ہے کہ آگ جل رہی تھی اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی تھی. اور پھر یسوع نے بھی انہیں کہا کہ آؤ جو مچھلیاں تم لے کر آئے ہو. اور پھر یسوع نے آپ کہہ لیں کہ یہ بریک فاسٹ تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور یہ فش باربیکیو بریک فاسٹ تھا. اور یسوع مسیح نے یہ مچھلیاں انہیں آپ کہہ لیں کہ باربیکیو کر کے دی ہیں. تو پھر جب یہ سارا ناشتہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پترس سے گفتگو کرتے ہیں، اور پترس سے انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا، کیا تو ان سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ یعنی کہ جو شاگرد جو ٹیم وہاں پر بیٹھی تھی، یعنی کہ ان شاگردوں سے، اس گروہ سے زیادہ تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو مجھے سے محبت رکھتا ہے، یا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ تو پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے سے کہا تو میرے بڑے چرا، تو میری بیڑوں کی گلا بانی کر، تو میرے بیڑے چرا. یسوع نے 3 بار پترس سے یہ سوال کیا کہ تو مجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں. اور یہ سوال چرچ سے اور چرچ لیڈر سے ہے. اور جو لفظ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، اگر یسوع سے پیار کرتے ہیں تو آج آپ کو خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ میں خدا یہ تیرے لیے کروں گا. بہت بڑا کلیئر تھا، if you love me then feed my sheep. اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر تو نے میری بیڑوں کو، میرے بروں سے مراد سنڈے اسکول جو سارے منسٹری جو چرچ کے اندر ہوتی ہیں، ان ساروں کی بات یہاں پر کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ یسوع نے کیوں 3 بار اسے کہا؟ اس لیے کہ جب یسوع مسیح قربان نہیں ہوئے تھے مرنے سے پہلے، اور جب یسوع صلیب کی کروسیفیکیشن کی بات کر رہے تھے تو پترس نے یہ کہا تھا کہ سارے چھوڑ جائیں تجھے، بھاگ جائیں سارے تجھے، بٹ میں تیرے ساتھ یہ کمنٹ کرتا ہوں
کہ میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو یسوع مسیح نے اسے کہا تھا کہ پترس آج ہی رات مرغ کے باغ دینے سے پہلے تو میرا 3 بار کیا کرے گا؟ انکار کرے گا. اور پھر ہم متی 26 باب جب پڑھتے ہیں اور جب یسوع مسیح کی عدالت ہو رہی تھی تو وہاں پر ایک لونڈی نے کہا کہ یہ بھی یسوع گلیلی کے ساتھ ہے. پترس کا میں نہیں جانتی تو کیا کہتی ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لونڈی آئی ہے اور وہ بھی یہی سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ یہ یسوع ناصری کے ساتھ تھا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ پترس نے قسم کھا کر کہا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا. اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اور وہاں پر کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بھی یسوع کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی بولی سے بھی زہر ہوتا ہے. لیکن وہاں پر لکھا ہے پترس نے تیسری بار قسم بھی کھائی اور اپنے اوپر لعنت بھی کرنے لگا کہ میں یسوع کو نہیں جانتا کہ یسوع کون ہے. 3 ٹائم پترس نے انکار کیا. 3 دفعہ پترس نے انکار کیا اور یسوع نے پھر سے 3 بار اسے ڈیکلیریشن لی. اس سے پھر سے 3 بار یسوع نے اسے کمٹ کیا کہ آیا تم میری خدمت کرنا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا پترس سے 3 بار انکار کیا ہے. اس لیے یسوع مسیح بار بار اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ویکھلا ہوں تو کرے گا نا خدمت. اب تو میرا انکار نہیں کرے گا. اب تو نہیں بھاگے گا. پہلے تو شاید بھاگ گیا تھا. یو کین سے دس از اے جینٹلی ریمائنڈر تھا. یہ ایک ریمائنڈر تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یسوع پترس کو یہ موقع دے رہے تھے کہ تو اپنے پرانے پاپ دھو رہا ہو, تو اپنے پرانے کمزوریاں دور کر لے, تو اپنے پرانے یہ اس کی ری ڈیڈیکیشن ہو رہی تھی. پترس کو تجھ سے پہلے بلایا تھا. پترس تو 3 سال تک یسوع کے ساتھ معجزے کرتا رہا, روٹیاں کھاتا رہا, ٹیچنگ سب کچھ ہوتا رہا. لیکن پھر جی اٹھنے کے بعد پھر سے اس کی ری ڈیڈیکیشن ہو رہی ہے. پھر سے اسے پوچھا جا رہا ہے آمین سنو سلام اور ہم بادشاہ تے بن گیا سا, ایلڈر تے بن گیا ہے, ڈیکن بن گیا ہے, کام شاید تو نے کوئی نہیں کہتا. کیا ہن کام کرنے لیے تیار ہے؟ کیا اب تو کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے میرے عزیزوں. 3 ٹائم ڈینائی اینڈ 3 ٹائم اگین پھر سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, ڈیکلیریشن ہو رہی ہے. یسوع بار بار اس سے پوچھتا ہے. ابھی خدا یسوع کئیوں سے یہ سوال کر رہا ہے کیا آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے اس کا یہ سوال ہے کیا آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ یقیناً سارے کہیں گے کہ ہم محبت رکھتے ہیں. یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ ہم محبت نہیں رکھتے. جب یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ پترس تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح پترس سے کیا رہے ہیں, کیا تو میری صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ اس کے اندر ایک بھید ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم میری صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم میری خاطر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم اپنا وطن, اپنے عزیز, اپنے رشتہ دار چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم میری خاطر اپنی جگہ کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا تم میری خاطر دنیا کی خواہشات کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیا تو اپنے کیریئر کو بھول سکتا ہے؟ اپنے جو بزنس کے بارے میں تو نے امیدیں لگا رکھی ہیں کیا تو اسے بھول سکتا ہے؟ کیا تو کمفرٹ زون سے باہر نکل سکتا ہے؟ کیا تو صوفے کو چھوڑ سکتا ہے اور میری خدمت کے لیے دیہاتوں میں, شہروں میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا تو میرے لوگوں کو گاسپل سنا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا تو میرے لوگوں کو ٹیچ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا تو میرے لوگوں کی رکھوالی کر سکتا
یہ سوال تھا کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً سارے کہیں گے کہ ہم تجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بیچ میں جو اشارہ اسے دیا جا رہا تھا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے، اگر تم میری خدمت کے لیے مخصوص ہو رہا ہے، تو بلڈ مائی چرچ، میری کلیسیا کو بنا، میرے لوگوں کی ہیلپ کر، میرے لوگوں کی فکر کر، میرے لوگوں کی گلابانی کر۔ بنیادی طور پر یہ ڈائریکشن تھی پطرس کے لیے کہ اب کے بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ اسے کہ لائن دی جا رہی تھی کہ this is your job, feed my sheep، میرے بھروں کو چرا، یہ تیری جاب ہوگی، یہ تیری منسٹری ہوگی۔ اور بھی خدا کے کھیت میں آج بھی بہت سارے منسٹر کی ضرورت ہے، جس کے بروں کو چرائیں، جس کی بیڑوں کی گلابانی کرے۔ بے شک ہم کہتے ہیں بہت سارے چرچ ساتھ ساتھ خادم تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، فیڈ مائی شیپ، بیڑوں کی گلابانی کرنے والے، انہیں چرانے والے، انہیں لک آفٹر کرنے والے، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کی رکھوالی کرنے والے، ان پر دھیان دینے والے، یا ان کی تیمارداری کرنے والے، یا ان پر توجہ دینے والے آج بھی بہت کم ہیں۔ آج بھی لک آفٹر کرنے کے لیے آج بھی اسی طرح یسوع مسیح نے کہا تھا، فصل کے مالک کی منت کرو کہ کیا کن کو بھیجے؟ اشر بہت سارے لوگ آگے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح کا تھیم اور ویژن وہ وہی کی وہی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اسے کہا، پطرس اب سارا کچھ دے چکا تھا، اب یہ جتنے بھی شاگرد یہاں پر بیٹھے تھے، یہ جو مچھلی کھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے ابھی تک انہوں کو جو گریٹ کمیشن تھا وہ نہیں ملا تھا، ابھی یسوع مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں پر ظاہر ہو رہے تھے، تو ان کی بزنس، ان کی فیملی تھی، ان کو روٹی بھی کیلے کے کھلانی تھی، اس لیے وہ ابھی اپنا یہ کاروبار بھی ساتھ کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح باقاعدہ طور پر اب پطرس کو کہہ رہے ہیں کہ تو ریڈی ہے، اگر تو ریڈی ہے تو پھر تو نے میرے بروں کو چرانا ہے۔ اور پطرس نے یسوع کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا۔ جب نیرو بادشاہ کے دور میں جب مسیح پر بڑی مصیبت اور دکھ تھا، تو جب لوگوں کو سولی دیا جا رہا تھا، تب پطرس نے اپنی محبت کا ثبوت اس طرح سے دیا تھا کہ پطرس نے کہا تھا کہ میرے یسوع کو تو سیدھا صلیب پر لٹکایا گیا تھا، مجھے الٹا لٹکایا جائے، اور اسے الٹا لٹکایا گیا تھا۔ اس نے ثابت کیا اینڈ میں جب یہ مرا ہے، جب یہ شہید ہوا ہے، جس نے ثابت کیا I love you، اس نے ثابت کیا کہ میں تجھ سے محبت کرتا۔ حالانکہ یہ چھوڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا تھا، انکار کر دیا، لیکن after the resurrection، after the baptism of the Holy Spirit، اب یہ وہی شخص ہے جب یسوع مسیح کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ مرا بھی۔ پطرس وہ شخص ہے جس کو یہ آنر ملا، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، اگر وہ ٹیسٹامنٹ میں دیکھیں تو داؤد خدا کا لاڈلا نظر آتا ہے، اور اگر نیو ٹیسٹامنٹ دیکھیں تو وہاں پر پطرس یسوع مسیح کا لاڈلا ہے۔ بے شک پال نے بہت سارا سفر کیا، بہت سارا کام کیا، جان بیپٹسٹ جس کو عورتوں میں سب سے بڑا کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سارا پڑھے نا تو اس بات کو یاد رکھیں، جو ریلیشن پطرس کی خداوند یسوع کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نظر نہیں آتی ہے۔ پطرس کو یہ اختیار ملا، اور پطرس سے کہا گیا، اور پطرس کا نام بھی تبدیل ہوا، اور اسی سے یہ کہا گیا تھا کہ میں اس پتھر پر اپنے کیا بناؤں گا؟ کلیسیا بناؤں گا۔ اور پطرس ہی کو یہ کہا گیا تھا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں، اور پطرس ہی کو یہ کہا گیا تھا کہ تو میرے بروں کو، میری بیڑوں کو چرا۔ یہ آنر صرف پطرس کو ملا ہے، اور یہ آنر کسی شخص کو میرے عزیزوں نہیں ملا ہے۔
جب یسوع مسیح نے پوچھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے اندر ایک ٹاسک ہے، اس کے اندر ایک گول ہے، اس کے اندر جو لو ہے، لو کے اندر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لو کے اندر قربانی ہوتی ہے، لو کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ صرف زبانی لو نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس میں کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، جب تک اس میں کوئی ایکٹ نہیں ہے، جب تک اس میں آپ کچھ کرتے نہیں ہیں۔ زبانی نعرے مارنا، زبانی کہنا I love you I love you، اس بات کو یاد رکھیں۔ یسوع سے بار بار اس لیے کہتا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو پھر تمہیں میرے بڑے چرانے ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے پھر تمہیں میری بھیڑوں کی گلا بانی کرنی ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو تمہیں میری بھیڑوں کو چرانا ہے۔ 3 ٹائم اس سے لو اینڈ رسپانسبلٹی، لو اینڈ رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے۔ جب آپ محسوس ہو جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم پر ذمہ داری ہے جو چرچ نے ایز اے چرچ پوری کرنی ہے۔ یوحنا 15:16 میں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ یسوع مسیح کا فضل ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے نکموں، بے وجودوں، کم عقلوں اور حقیروں کو چن لیا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، آپ میں سے جو چنے ہوئے ہیں، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آپ اس کے فالوور ہیں، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ آپ ایماندار ہیں، خدا کے گھر کے لوگ ہیں، یا آپ ایلڈر ہیں، مبشر ہیں، پاسٹر ہیں۔ یہ خدا کی مہربانی ہے کیونکہ یہ اس نے چنا ہے۔ اس کا چناؤ اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ یہ بڑی دائیکی دیتا ہے، یہ بڑا ہدیہ دیتا ہے، یہ بڑا کام کرتا ہے۔ ہماری کسی بھی ابیلٹی پر ہمیں نہیں چنا جاتا ہے۔ This is the grace of God، یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے۔ ہمیشہ خدا کے فضل کو سامنے رکھا کرے اور اس کی شکر گزاری کیا کرے۔ اگر خدا آپ کو کسی جگہ پر کسی طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کی شکر گزاری کیا کرے۔ اس کا چناؤ یہ نہیں کہ آپ اچھا گا سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا ٹیچ کر سکتے ہیں، آپ اچھے پریچر ہیں، آپ اچھے ہیلر ہیں۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ یہودیت میں جو شاگرد ہوتے تھے یہ استاد چنتے تھے۔ یہودی میں جو شاگرد تھے وہ استاد چنتے تھے اور پھر اس کے اسکول کو جوائن کرتے تھے۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو یسوع کی مہربانی ہے اور ویری کلیئر ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لی۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم پترس کا چناؤ دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18 آیت، اور اس نے گلیل کی جلیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ ہم تو آخر کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سٹارٹنگ کی بات کرتے ہیں تو پترس تو چن لیا گیا تھا۔ یسوع سے کہا تھا کہ آجا چھوڑ مچھلیاں، میں تجھے آدم گیر بناتا، اور یہ خدمت بھی کرتا رہا۔ لیکن پھر بیچ میں کروسیفکشن کے ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انکار کر گیا۔ اور خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کسی وقت میں بڑے ایکٹیو تھے، آپ کے اندر ایک بڑا رویا تھا، آپ کے اندر بڑی ویژن تھی، آپ کے اندر بڑے گول تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈیڈ ہو گئے ہیں۔ تو پھر سے خدا آپ کو ری ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، پھر سے خدا یسوع آپ کو بلا رہا ہے، پھر سے وہ کہہ رہا ہے کیا تم میرے بڑے چلانے کے لیے تیار ہے، کیا تم مجھ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر سے خدا آپ کو اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے، پھر سے خدا ایک نیا زور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ جب ینگ ہوتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، تو بہت سارے ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ہم بڑے عہد کرتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب میرج لائف میں آتے ہیں، شادی شدہ ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم جان چھڑاتے ہیں،
پھر ہم فیملی میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے جو ذاتی مصروفیات ہے اس میں بزی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خدا یسوع مسیح پطرس سے کہہ رہے ہیں، پطرس کیا تو پھر سے میرے بڑے چرانا چاہتا ہے؟ کیا تو پھر سے میری بیڑوں کی گلا بانی کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو پھر اس بات کے لیے تیار ہے؟ کیا تو پھر سے میری خدمت کے لیے تیار ہے؟ اور خدا آپ سے بھی پوچھ رہا ہے، بے شک پچھلے جیسے بھی ساتھ تھے، لیکن دس از دا ٹائم، یہ وہ ٹائم ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا، یہ سونے اور چاندی کا سال ہے، یعنی کہ جب ہم خدا کے کام میں محنت کریں گے، ہم اس کے کلام سے، اس کے روح سے بھرتے چلے جائیں گے، یعنی کہ روحانی طور پر خدا ہمیں ایکٹیویٹ کرے گا۔ اس لیے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پطرس کی سم ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے، ڈیڈ ہو گئی تھی، وہ اس کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، بار بار ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تھم امپریشن اس سے لیے جا رہے ہیں، 3 بار اب بینک میں چلے جائیں، اب 6 مہینے بینک میں جائیں، بینک میں بلا لیتے ہیں۔ اب پطرس سے یہ چیزیں لی جا رہی تھی، آر یو ریڈی، آر یو لو می، آر یو وانٹ ٹو فیڈ مائی شیپ، کیا تو میری بیڑوں کو چرانا چاہتا ہے، میرے جو گلہ ہے اس کی گلہ بانی کرنا چاہتا ہے، ان کی رکھوالی، ان کا چوکیدار کرنا چاہتا ہے، ان کی کیئرنگ کرنا چاہتا ہے۔ پھر سے سوچ رہے، پھر سے سوچ رہے اور پھر سے سوچ رہے، پھر سے اسے موقع دیا جا رہا ہے، واپسی دا نسندہ پھر ٹائم نہیں ہو، پھر تو الٹا ہی لٹک رہا ہے۔ اس کو پہلے کہا جا رہا ہے اس کے بعد واپسی نہیں ہے، پھر تجھے الٹا لٹکنا ہے، تجھے الٹا مرنا ہے، تو نے صلیب اٹھانی ہے، تو نے دکھ اٹھانے ہیں۔ اس بات کو سوچ رہے جو میری خدمت ہے یہ آسان خدمت نہیں ہے، اس کے لیے تجھے تابع داری کرنی پڑے گی، اس کے لیے تجھے سفر کرنا پڑے گا، اس کے لیے تجھے اپنا روپیہ پیسہ لگانا پڑے گا، اس کے لیے تجھے بہت ساری ایفرٹ کرنا پڑے گی، اس کے لیے تجھے بہت ساری محنت کرنا پڑے گی۔ اس لیے پطرس سے پوچھا جا رہا آج تو ریڈی ہے ان سارے حالات میں جو بھی رومی حکومت نے حالات بنا رکھے، جو بھی اظہار ثانی ہے، جو بھی مسائل ہے، کیا تو تیار ہے کہ میری خدمت کرے؟ اور وہ کہتا ہے یس آئی ایم ریڈی، میں حاضر، ہاللویہ، اور کہے میں حاضر، ہاللویہ۔ پر کئی بار ہمیں ری ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دنیا کی فکر، یہ دنیا کے مسائل ہمیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یسوع یہاں پر انہیں کہہ رہا ہے تو نے میرے بڑے چلانے ہیں، یوتھ کو چلانا ہے، سنڈے اسکول کو چلانا ہے، ایونجلزم کرنا ہے، بڑوں کو گلا بانی کرنی ہے۔ یسوع یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ تو ہم کلیسیا نو فرج چلا دینا ہے۔ آج بہت سارے چرچ نے اور آپ بھی فرج چلا گئے ہیں تو کلیسیا ہی فرج چلائی ہے۔ خدا چاہتا ہے ایکٹیو لوگ اس کے کار کے، خوشی کے ساتھ وہ تعلیم جا رہے ہوں، خوشی کے ساتھ وہ کھا رہے ہوں، خوشی کے ساتھ وہ کلام کو سن رہے ہیں۔ کبھی یہ خدا کی خواہش نہیں، جس نے خدا یسوع سے پکا کر رہے ہیں، سب پکا کر رہے ہیں۔ آج بہت ساری کلیسیا تجھے پتا چلتا فرج چ لگے پے ہیں، ٹھنڈیاں کھاتی تھیں کلیسیا، ان کے جوش ہی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں ساری مریضی برف نہ دے گئی ہے۔ چرچ ہو، چرچ ایکٹیو ہو، کیا اس لیے کیا مکاشا میں کیا یسوع کے لیے نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہو، کاش کہ تو اگر ٹھنڈا تو صحیح ٹھنڈا ہو جا، جب گرم ہے تو صحیح ہو جا، نہ تو چرچ میں بیٹھا نہ تو ٹھنڈا نہ ترتا، تو بیٹھا کی لینے تھے۔ اب چرچ میں آپ ایک انوالو نہیں ہے کلام میں، ورشپ میں، تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ فیڈ مائی شیپ، میری بیڑوں کو چرا، یعنی کہ ایک لائق اور شفیق اور ایک ذمہ دار لیڈر کی طرح میری بیڑوں کی گلا بانی کر رہا۔ یہ شاید آج بھی اس سطح پر میں خود شخصی طور پر اس میں ویک ہوں، لیکن شاید سب ہی ایسے ہیں۔ اور مرکز 6 باب اس کے 34 آیت پڑھیں اور وہاں پر لکھا ہے اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اس سے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ لکھا کہ جب یسوع سے جب پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو یسوع کے پیچھے ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لگے ہوتے تھے، اور جب یسوع نے اس بھیڑ کو دیکھا تو یسوع کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کا کوئی چرواہا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی پاسٹر ہی نہیں ہے۔ آپ کا کوئی پاسٹر ہونا چاہیے، آپ کا کوئی روحانی
बाप होना चाहिए, कोई आपका शेपर्ड हो, कोई आपका नातन हो। यीशु ने पीछे देख लिया था कि एक बड़ी भीड़ है जिसका शेपर्ड कोई नहीं है। आप किसी चर्च के मेंबर हो, आप आसमानी बादशाह के मेंबर हो, यह बड़ा जरूरी है। कई बार बहुत सारे लोग जब निकाह की बारी आती है या कोई जनाजा होता है तो फिर वो पादरी लादे फिरते हैं। कई बार क्योंकि वो किसी चर्च में गए नहीं, किसी को अपना शेपर्ड माना नहीं है। कोई आपका चरवाहा होना चाहिए, आप कह सके फलां मिस्टर ही इज माय पास्टर, ही इज माय शेपर्ड। कई लोग बारह फिरते हैं। यहां पर भेड़ों की बात की गई है, यह नहीं कहा गया कि बकरियां नु चराना या भेड़ों नु चराना है। बाकी और किसी जानवर की बात नहीं की गई, ये खूबी भेड़ के अंदर है। इसलिए इन चीजों को बाइबल मुकद्दस में अलाम के तौर पर यूज किया गया है क्योंकि वो खूबियां इनके अंदर होती हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा था कि मेरी भेड़ों की गलाबानी करनी है, इन्हें टीच करना है। और खुदा के शुक्रगुजार हैं, इस चर्च में टीचर भी बैठे हैं। हर सैटरडे अरीम साहब हैं, हर सैटरडे क्लास होती है। शुक्रगुजार हैं संडे स्कूल शमाला है, निम्र है जो बच्चों को तालीम देती है। शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो यूथ के बच्चे हैं ये अपने तौर पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये इसीलिए यही आज बहुत सारे चर्चेज हैं वहां पर सिर्फ संडे की इबादत होती है, घंटे डेढ़ की, और बाद पूरा हफ्ता छुट्टी, और बाद चर्च में दरवाजे बंद, और बाद यानी जनाजे करने, गोरा कब्रिस्तान जाना या मैरिज करना, बाकी कुछ नहीं। क्यों यीशु कह रहा है? लिखा है कि यीशु ने जब उस भीड़ को देखा तो उन्हें कहा कि ये उस भीड़ की मांग है जिनका चरवाहा कोई नहीं है। और फिर लिखा उन्हें वो तालीम देने लगा। वहां पर एंड में लिखा है उन्हें तालीम देने, टीच करने लगा। ये चर्च की जिम्मेदारी है, कोई ना कोई क्लास हो, संडे स्कूल का कोई ना कोई सिस्टम चल रहा, अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजा करें, अपने बच्चों को यूथ में भेजा करें, आप खुद चर्च आया करें, क्योंकि यीशु को यही कहा है। क्योंकि जब वो लोगों को देखता है तो तरस आता है। और बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाना पसंद नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कभी कभार चर्च को विजिट करें। यह कोई नवाज शरीफ पार्क नहीं है, ये कोई जना बाग नहीं है कि जहां पर अब दिल करे मौसम अच्छा है तो चर्च आ गए, बाकी आपको पता ही नहीं है। चर्च को शायद हमने एक एंटरटेन क्लब बना लिया है। दिस इज नॉट क्लब, ये क्लब नहीं है, दिस इज अ टेंपल ऑफ गॉड है जहां पर आपको फीड किया जाता है। इसलिए पतरस से कहा जा रहा था, फीड माय शीप, मेरे भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, इनकी खला पानी का। और अगर भेड़ है, जो भेड़ है ना, उसकी एक खूबी है, जहां पर उसका चरवाहा उसे छोड़ देता है, जहां पर उसका चरवाहा शेपर्ड उसे छोड़ देता है, वो घास खाती रहती है, लेकिन दाएं बाएं नहीं होती है, मट्टी चाड़ देती है, फिरती नहीं रहती, कदी उथे जो कुछ भी है वो वहां पर मरना पसंद करती है। इसलिए भेड़ की बात की गई है। और यीशु ने भी कहा था, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ के अंदर पाकीज़गी की अलामत है, खुशहाली की अलामत है, लेकिन इसको अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होता है। इसमें लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे, अगर खुदावंद आपका चरवाहा है, God is your shepherd, इस बात को याद रखें। 2022 में आपको सोने चांदी की कमी नहीं होगी। हालेलुया। आपको वसाइल की कमी नहीं होगी, आपके कारोबार में कमी नहीं होगी, आपको मसा की कमी नहीं होगी, आपको नाइट की कमी नहीं। खुदावंद आपका चौपान है, और खुदा चौपान है तो फिर वहां पर लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। आगे चरवाहा लगा है, आगे यीशु मसीह है, और फिर हाथ में भेड़ है, और बाकी भेड़ पीछे है। जो भेड़ है ये चरवाहे के पीछे जाती है। इसलिए आपका कोई चरवाहा होना चाहिए। भेड़ की ये खूबी है कि वो भूखे मर जाती है, जो असल भेड़ है। एक पंजाबी भेडू कहते, एक भेडू होंगे, वो की करते हैं,
टकरा मार, उनकी बात नहीं है, भेड़ की बात है। फीड माय शीप, फीड माय शीप। रंग दे पादरी ते रंग दी कलीसिया, ये सिस्टम ठीक नहीं है। ऑन वन स्टेशन, एक जगह पर उसको चरवाहे को पता होना कि मैंने क्या फीड करना है, चरवाहे को पता होगा। और खुदावंद आपका चपान है, इस बात को याद के, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कभी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता और कहाँ ले जाता है? राहत के चश्मों के पास। हालेलुया। फिर वो आपको सैर कराएगा रूहानी तौर पर, फिर वो आपको उठा खड़ा करेगा, फिर आप कमजोर नहीं रहेंगे, फिर आप रूहानी बीमार नहीं रहेंगे, फिर आप मायूस नहीं रहेंगे। आपकी उम्मीद खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस पर होगी, बिकॉज़ गॉड इज योर शेपर्ड। हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा गया, फीड माय शीप, मेरी भेड़ों को चरा। यीशु ये नहीं कह रहा था हर महीने इन्होंने मरी ले जा करो, ये नहीं कहा हर महीने मरी इंटरटेन चर्च। आज बहुत सारी दुनिया में, पाकिस्तान में चर्च को इंटरटेन किया जाता है, बस इंटरटेन, घंटे सवा घंटे इंटरटेन लोग इंजॉय करते हैं। एक दूसरे के कपड़े वेखे गल्ला की कि औदा तवा लाया, कि औदे कपड़े लाए, तो चलो भी जा कर रहा। चर्च क्लब नहीं है, ये वो जगह, ये चरागाह है। इसे पतरस से कहा जा रहा है, यीशु ने देख लिया था, यीशु ने 3 साल की मनादी में देख लिया था कि भेड़ों का क्या हाल है। इसलिए जब पतरस को जो जिम्मेदारी जी रहे थे, जो आपके पहले हैं, जो आज है, आपको ये जिम्मेदारी जी रहे कि मेरी भेड़ों की गला भानी करनी है, इन्हें छोड़ना नहीं है, इनकी लापरवाही नहीं करनी है, इनके जख्मों को देखना है, इनकी जरूरतों को देखना है। कलाम में लिखा है, उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। ये जब भेड़े होती थी, बाजुकात जब ये चरागाह में चरती और फिर इनके सींग फंस जाते या टकरें भी बाजुकात हो जाती, तो इनके सर में थोड़े फिंसियां बन जाते और थोड़े फिंसों में कीड़े पड़ जाते। उन कीड़ों की वजह से इतनी दर्द होती कि भेड़ मर जाती। जो चरवाहा होता है, जो शेपर्ड होता है, उसके पास तेल की एक बोतल होती थी, वो खास किस्म का तेल बनाया गया होता था, वो एक तरह की मेडिसिन होती थी। तो जिस भेड़ जो जख्मी होती थी, उस पर जब इसको डेला जाता उस तेल को, तो फिर उसका जख्म ही हो जाता था। जब खुदा की कुदरत जब कलीसिया में आएंगे, आपकी मरण पट्टी होगी। आज बहुत सारे जख्म होते हैं, खानदानी जख्म है, शोहर का जख्म है, बीवी का जख्म है, गुर्बत का जख्म है, हालात का जख्म है, मुल्क का जख्म है। जब आप इंजर्ड होते हैं, जब हम जख्मी होते हैं, लेकिन जब हम चरवाहे के पास आ जाते हैं, जब चरवाहा रूह कुदरत की ममूर में कलाम सुनाता है, तो भेड़ हील होना शुरू हो जाती है, जवाब पाना शुरू कर देते हैं। इस बात में यीशु ने कहा, फीड माय शीप, मेरी भेड़ों को चरा। जब आप चर्च आएंगे, वन लाइन आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है, एक लाइन आपको तब्दील कर देती है। आपकी तब्दीली के लिए पूरा मैसेज जरूरी नहीं है, ओनली वन वर्ड चेंज योर लाइफ। जब कोई शेपर्ड आपकी फिक्र करता है, अपने शेपर्ड की इज्जत क्या करे, जो आपकी रखवाली करते हैं, जो आपको विजिट करते हैं, उनको ऑनर करे, उनकी इज्जत करे। ऑनर योर शेपर्ड। ये शेपर्ड खुदा की तरफ से है। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने तुम्हें चरवाहा बनाया, मैंने तुम्हें उस्ताद बनाया, मैंने तुम्हें नबी बनाया, मैंने तुम्हें ये बनाया। इफ्सियों के खत में 5 मिनिस्ट्री का जिक्र हमें नजर आता है। रिस्पेक्ट योर चर्च, रिस्पेक्ट योर पास्टर। वो वेंजर्स आपके घर में आ रहा है, वो भी पास्टर है, वो भी खुदा का खादम है, एल्डर है, वो भी खुदा का खादम है। इसलिए वहां पर कहा जा रहा है, फीड माय शीप। भेड़ों की जब ये वाक करती है, तो जहां पर भेड़ का पांव टिकता है, उसके पांव के नीचे जो गुदूद होती है, जब वो पांव उसका जमीन पर लगता है, तो वो एक स्मेल छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है। और जब कोई भेड़ गुम हो जाती है, खो जाती है, जो केली रह जाती है, 99 एक तरफ और एक तरफ, फिर वो जैसे
खोजी कुत्ते नहीं होते, कुत्ते ये डॉग होते हैं, ये स्मेल कर रहे होते हैं, पेड़ के अंदर भी खुदा ने ये खूबी रखी है। फिर वो स्मेल करती है बाकी किधर गई है, फिर उनको तलाश करके फिर उनके साथ में जाती है। डियर चर्च, लिखा है ज़बूर 100 में हम क्या कहते हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की क्या है, और भेड़ों की जिम्मेदारी है भेड़ को जन्म दे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नए लोगों को चर्च में लेकर आए, नए खानदानों को चर्च में लेकर आए, आप खुद खुदा के घर में रेगुलर हो, आप ये जिम्मेदारी, दिस इज योर चरागाह, ये आपकी चरागाह है, ये आपकी वो प्लेस है जहां पर आपको खुराक मिलती है। खुद भी आए, दूसरों के भी लेकर आए। जहां पर चरवाहा होता है वहां पर कोई आपको डायरेक्शन दे रहा होता है, वो आपको कह रहा होता है दुआ करें, चर्च में दुआ या तहरीक हो रही है, रोजा रखें, वो आपको गाइडलाइन देता है, वो आपको डायरेक्शन देता है। चर्च शेपर्ड आपको कह रहा होता है अब दया यकीन दिया करें, आप यीशु के बदन और खून में शामिल हुआ करें, डायरेक्शन देता है। जो चरवाहा है ये भेड़ को डायरेक्शन देता है। कभी डायरेक्शन को हमें माइंड नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह पतरस से यही कह रहे थे कि तूने मेरे लोगों को डायरेक्शन देनी है। यीशु का पतरस कि मेरे जाने के बाद आने वाले बिलीवर्स का, आने वाले चर्च का क्या हाल होगा, इसलिए वहां पर दुख होने थे, वहां पर मुसीबतें आने थे। इसलिए पतरस से ये कहा जा रहा था कि फीड माय शीप, मेरे लोगों को छोड़ना नहीं है, इनकी खातर करनी है, इनकी रखवाली करनी है, इनका ख्याल रखना है, इनकी रूहानी जरूरतों को पूरा करना है। एक इंग्लिश लफ्ज है स्टीवर्ड, इसका मतलब होता है कि अगर कोई शख्स मालिक है, ऑनर है, मास्टर है, तो उसने आगे स्टीवर्ड रखा है जो कि उसकी प्रॉपर्टी को देखता है, उसके दीगर अमूर को देखता है। चर्च, आपकी बात कर रहा हूं, आप लिविंग ब्रांच की प्रॉपर्टी नहीं है, आप पास्टर कमर ज़बान की प्रॉपर्टी नहीं है, आपका मालिक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। God is your master। हम सिर्फ मैनेजर हैं, हम सिर्फ स्टीवर्ड हैं, जिसका हमारी ये जिम्मेदारी है जस्ट आपकी रखवाली करना, आपकी पूछगिछ करना, आप पूछना चर्च क्यों नहीं भी है, दया की क्यों नहीं। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको कभी बुरा ना मनाए, हमारी जिम्मेदारी है। शेपर्ड, हम लोकल शेपर्ड है। आसमानी बाप यीशु ने, खुदा ने कहा अच्छा, खुदा के बारे में अच्छा चरवाहा वो है। जब दाऊद कह रहा है कि खुदा मेरा चौपान है, तो वो खुदा बाप को अपना शेपर्ड कर रहा है। और यीशु मसीह ने भी अपने ज़बान मुबारक से कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और फिर जो आज के पास्टर हैं इन्हें भी शेपर्ड कहा गया है, और जो यहूदी रब्बी होते थे उन्हें भी शेपर्ड कहा जाता था, जो उस्ताद होते थे उन्हें भी शेपर्ड कहा जाता था, उन्हें भी चरवाहा कहा जाता था। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि जस्ट लुक आफ्टर करना। मेरे अजीजों, आखिर में एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती 16 बाब, उसकी 1 से 4 आयत। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे कहा, दरखास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उसे कहा, तुम शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को कि आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तो आसमान के स्वरूप में तो तमीज करना जानते हो, मगर जुबानों की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। इसलिए जमाने के बुरे और ज़ुराकार लोग भी निशान तलब करते हैं, मगर यूना के निशान के साथ कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, और उनको छोड़कर तो चला गया। आज चर्च क्या ढूंढता है? आज चर्च ढूंढता है कोई हीलर रहे। एक बंदा हाथ चुके थे सारे और पर, वो बड़ा हीलर है, निशान ढूंढ रहे हैं। आज चर्च यही ढूंढता है, निशान ढूंढता है चर्च। उसको बड़ा हम होली समझते हैं, हाथी चुके। आज तक की कलीसिया में तो 9 बजे का खबरनामा ला के तो दौड़ देने पैंती है। आज की कलीसिया तय भी नहीं फिरती है। आज उसको बड़ा रूहानी समझा जाता है, बड़ा मैन ऑफ गॉड समझा जाता है। जब बंदे डिगन डे ने, पिछले दिनों में तजर्बा हुआ, मैं एक दुआ कर रहा था, मेरे बाद एक और मेरे तो सीनियर पादरी ने चिट्टे वाले वो आए, उन्हें छुट्टी बंदा मेरे वाल वेखे, मेरा हाथ निकल भी करेंगे।
میں کہیں انہوں بڑا روحانی سمجھے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا روحانی سمجھے، کہنا پال صاحب بینج کری تھا. تو میں حیران، لوگ بڑا دیکھ پہلے کوئی روحانی نہیں، لوگوں کو اٹھانا ہے، ایجوکیشن میں اٹھانا ہے، ان سپیرٹ اٹھانا ہے. ہولی اسپرٹ از یور نیڈ، ٹیچنگ از یور نیڈ، بائبل از یور نیڈ. اسی اور پیچھے لگ جانے یار جڑا کوئی 2-4 نبوتاں کر لے، خدا تیرے لیا کرے، خدا تیرے لیا کرے، پر اگلے 10 سالوں جو ہوتا ہے. ہم ایسے نشان ڈھونڈتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ریکگنائز کرتے ہیں who is a good shepherd. اس میں برے شیپرڈ بھی ہیں لیکن وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا. برے کتاب بڑی پڑی ہے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ برے شیپرڈ بھی. ہم سب نشانوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اس دور میں بھی پرانے عہد نامے کی کلیسیا بھی نشان ہی لاتی سی، تو اج بھی لوگ نشان ہی ویکھن دے نے، بس ہیلنگ ہونی چاہیے، باقی کام چھڈ دو. تو جنہاں دی ہیلنگ ہوندے او تسی ویکھ لو 3 دن کنشا چ کرا لو 3 دن وہی کھلوتے ہوندے ہیلنگ کے پیچھے، نشانات کے پیچھے. اور اگر جانا ہے تو سلیونگ ورڈ کے پیچھے جائیں، خدا کے کلام کے پیچھے جائیں. یہ آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا، یہ آپ کو کمزور نہیں ہونے دے گا، یہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا. اس لیے پترس سے کہا جاتا فیڈ مائی شیپ. یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ ہے نا تو میریکلز آپ کے پیچھے آئیں گے. پھر سونے چاندی کی بارش ہوگی. آپ خدا کے کلام کو بے کھا رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کی ازواج زندگی ہے، اس کے مطابق آپ کا کاروبار ہے، اس کے مطابق آپ کی خدمت ہے، تو یہ کلام کسی جگہ پر آپ کو ڈوبنے نہیں دے گا. آپ بے شک بحر کوزہ میں چلنا شروع کر دیں، بحیرہ احرہ میں چلنا شروع کر دیں، آپ راوی میں چلنا شروع کر دیں، آپ کا پاؤں پانی میں نہیں جائے گا، کیونکہ خدا کا کلام آپ کے بیچ میں ہے. Honor your word. خدا کے کلام کو آنر کریں، اس ورڈ کو آنر کریں، اپنے شیپرڈ کو آنر کریں، اپنے چرچ کو آنر کریں. کئی بار ہم بیٹھے یہاں پر ہیں، فیٹنگ یہاں سے لے رہے ہیں کہ دوجا گھر پادری آ گیا تو انہیں بعد برائی شاید کھاد باندھ شروع ہو گئی. اس گناہ سے چھوٹے، اگر اس گناہ میں ہے تو اس سے چھوٹے. اپنے جو شیپرڈ ہیں ان کی عزت کریں، کہ کمزوری ہے تو اس کے لیے دعا کریں. وی آر ہیومن بینگ، ہم پورے نہیں ہیں، میرے ساتھی پورے نہیں ہیں. وی آر آن دا وے، ہم اس راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم کامل ہو سکے، بٹ وی آر ناٹ کامل، وی آر ناٹ کمپلیٹ. ہم انسان ہیں، وی آر ناٹ اینجل. ہم سرافیم نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم جبرائیل نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. لیکن خدا کا یہ فضل ہے، تم نے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں. ہاللیلویا. آئیے اپنے چناؤ کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. فیڈ مائی شیپ. نشانوں سے باہر نکلے، غلط چرواہوں سے باہر نکلے، غلط ڈاکٹرائن سے باہر نکلے. یہ برباد کر دیں گے. جنہیں میں نشان بکھاندے رہے نے پنڈی اسلام آباد چ، آج انہوں کا پتہ کرو کتنے بیٹھے ہیں. ان کے گلے میں کتنی بیڑے ہیں، کتنے کی بیڑوں کی گلہ بانی کھا رہے ہیں. جتنے بھی نشانوں کے پیچھے پڑے رہے ان کو چیک کریں. اگر آپ 20-25 سال پیچھے جائیں، چیک دم وہ کتنے کھلوتے ہیں. ختم ہو گئے، خدمت ختم ہو گئی، خرچہ پانی چلا آنے. آج کا چرچ ایک اور بڑی، اس لیے یسوع نے کیوں پترس سے کہا تھا فیڈ مائی شیپ. آج ایک اور بڑی گندگی میں اسے کہوں گا جو چرچ میں آ گئی ہے کہ انٹرفیتھ ہارمونی. بچ کر انٹرفیتھ ہارمونی. اور فیت ایک ہی ہے، ایک ہی یسوع ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور کس طرح سارا فیت کوئی میچ نہیں جاتا. اربوں لاکھوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں پاکستان میں. پاکستان کے بہت سارے پاسٹر، خادم، بشپ اس کو چلا رہے ہیں. بشپ چلا رہے ہیں، پاسٹر چلا رہے ہیں. چرچ کے اندر انٹرفیتھ ہارمونی. ہمارا فیت کس سے مل سکتا ہے؟ جو یسوع کا قبول کرتا ہے وہ کسی اور فیت کا نہیں رہتا، وہ مسیح فیت میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے پترس سے یہی کہا تھا، اور انٹرفیتھ چلا پیاری، تو نے میری صلیب اٹھانی ہے اور تو پٹھا مر نہیں، پٹھا صلیب جانے. اسے یہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے. اسے پکا کیا جا رہا تھا تو نہیں یہ کرنا ہے، اسے یہ نہیں کرا تو جب 2-4 کچھ کر لیں تو بعد انٹرفیتھ ہارمونی شروع کر لیں.
یہ بیڑا کر کے جو چرچ دا پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. یہ اسٹینڈنگ پروگرام ہے, یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے, یہ بربادی ہے چرچ کی. چرچ اس راستے پر چال نکلا ہے. اس لیے پترس سے کہا جا رہا تھا انٹرفیئر کرنا بھائی, ایک ہی فیچر ہے کہ میں تیرا چرواہا ہوں, تو میری بھیڑ ہے. یہی فیت ہے, یہی فیت ہے, اور یہی فیت ہے. خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح کے سب کچھ ہے. وہی ہمارا سیویئر ہے, وہی ہمارا بچانے والا ہے, اور وہی ہمارا چھڑانے والا ہے.